بہارے رمضان، بہارے رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سفیان قادری۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو رب تعالیٰ اس بندے پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ جبریل امین میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو میرے آقا نے فرمایا جبریل تو دنیا کے اندر میری کون کون سی چیز کو شمار کر سکتا ہے؟ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دنیا کے اندر جتنے بھی ریت کے ذرات ہیں میں ان کو شمار کر سکتا ہوں۔ آقا دنیا کے اندر جتنے بھی درختوں کے پتے ہیں میں ان کو شمار کر سکتا ہوں۔ آقا دنیا کے اندر جتنے بھی سمندر میں پانی کے قطرات ہیں میں ان کو شمار کر سکتا ہوں۔ آقا جب آپ کا امتی آپ پر درود پڑتا ہے اس پر جو برکتیں نازل ہوتی ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، میں اس کو شمار نہیں کر سکتا۔ دوستو ہمیں بھی چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے درود پاک کا معمول کرتے رہیں۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے کمال کا موضوع ہے امیر اہل سنت کی ولادت کا دن۔ اس کے بارے میں آج انشاءاللہ تعالی ہم گفتگو کریں گے۔ اور آج کے ہمارے جو مہمان بہت ہی کمال کی شخصیت حضرت علامہ مولانا محسن عطاری صاحب، میں آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیت کے باعث اپنا قیمتی ٹائم ہمیں عطا کیا۔ میں آپ کا بےحد مشکور ہوں۔ اور ان کے ساتھ ہی ثنا خان مصطفیٰ محمد ثناء اللہ عطاری صاحب، حضور میں آپ کا بھی بےحد مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکال کر ہمیں عزت بخشی۔ رب تعالیٰ آپ دونوں شخصیت کا یہاں پر آنا، مل بیٹھنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ کے اندر قبول و منظور اور ذریعہ نجات بنائے۔ آئیے ہم اپنے پروگرام کا آغاز باقاعدہ تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں۔ محمد ثناء اللہ عطاری صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق اللہ العظیم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ بھولتے ہیں سنگریزیں آپ کے اشارے سے، بھولتے ہیں سنگریزیں آپ کے اشارے سے، دیکھے ہیں شجر چلتے آپ کے اشارے سے، دیکھے ہیں شجر چلتے آپ کے اشارے سے، آپ کو خدا نے دی کنجیاں خزانوں کی، آپ کو خدا نے دی کنجیاں خزانوں کی، فیض سب کو ملتا ہے آپ کے اشارے سے، فیض سب کو ملتا ہے
آپ کے اشارے سے دیکھے ہیں شجر چلتے آپ کے اشارے سے عرض کی صحابہ نے آب خاری خاری ہے عرض کی صحابہ نے آب خاری خاری ہے جاری ہو گئے چشمے آپ کے اشارے سے جاری ہو گئے چشمے آپ اشارے سے دیکھے ہیں شجر چلتے آپ کے اشارے سے بائی بائی کر ڈالا دشمن لہو جو تھے بائی بائی کر ڈالا دشمن لہو جو تھے انقلاب دیکھا ہے آپ کے اشارے سے انقلاب دیکھا ہے آپ کے اشارے سے دیکھے ہیں شجر چلتے آپ کے اشارے سے تشنگی مٹانے کو نرم نرم ہاتھوں سے تشنگی مٹانے کو نرم نرم ہاتھوں سے جاری ہو گئے چشمے جاری ہو گئے چشمے آپ کے اشارے سے جاری ہو گئے چشمے آپ کے اشارے سے دیکھے ہیں شجر چلتے آپ کے اشارے سے سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے سبحان اللہ بھائی کی ماشاءاللہ کمال کر دیا سبحان اللہ بھائی میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ شروع میں میرے اہل سنت کی اگر منقبت ہو جائے ماشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہر زمین امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہر زمین کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری سر پر امامہ ماتھے پہ سجدوں کا نور ہے سر پر امامہ ماتھے پہ سجدوں کا نور ہے جو بھی تیرا غلام ہے الیاس قادری جو بھی تیرا غلام ہے الیاس قادری فکر رضا کو کر دیا عالم میں آشکار فکر رضا کو کر دیا عالم میں آشکار یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس
قادری مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری کا تو امام ہے الیاس قادری تدبیر تیری نام ہے الیاس قادری تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری بے شک ماشاءاللہ کمال کر دیا آئیے ہم علامہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور پہلا سوال پیش کرتے ہیں امیر اہل سنت اور درود پاک کے بارے میں کچھ وضاحت فرمائیں اول تو امیر اہل سنت کا نام آتے ہی چہرے پر اس طرح مسکراہٹ آ جاتی ہے سبحان سبحان اللہ اللہ ماشاءاللہ تو امیر اہل سنت اور درود پاک امیر اہل سنت ہی نے قدم بڑھایا تھا تو آج ہم یہاں بیٹھ کر آپ نے حدیث مبارکہ سنائی تو آج ہم سنا رہے ہیں بے شک اور کئی جگہوں پر جا کے ہم درود پاک کی فضیلت سناتے ہیں خود درود پاک پڑھتے ہیں میں اور آپ غور کر لیں کہ اگر امیر اہل سنت نہ ہوتے تو ہم نے درود پاک کا وہ ذوق اور شوق پڑھنے کا ہمارا ہوتا اور امیر اہل سنت اور درود پاک کو اگر ہم دیکھیں تو مجھے ایک بہت ہی پیاری بات ذہن میں آئی کہ نگران شورا حاجی عمران اتاری دامت برکاتہم العالیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمارا سفر تھا امیر اہل سنت کے ساتھ ایئرپورٹ پر تو کہیں جا رہے تھے بیرون ملک یا آ رہے تھے تو وہ چیکنگ وغیرہ کا جو سلسلہ ہوتا ہے تو وہ چل رہا تھا تو وہ جو کر رہے تھے چیکنگ وغیرہ کا معاملہ تو وہ انہوں نے جب امیر اہل سنت کو دیکھا تو ان کو زبان اردو سمجھ نہیں آتی تھی لیکن جب امیر اہل سنت کو دیکھا تو وہ بے ساختہ پکار اٹھے صلو علی الحبیب سبحان اللہ بے ساختہ ان کے منہ سے نکلا صلو علی الحبیب وہ ہمارے ساتھ بھی یہ آپ کے ساتھ بھی کئی دفعہ جو الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول کے ساتھ بستا ہیں لوگ جانتے ہیں کہ دعوت اسلامی والے لوگ اس طرح جانتے ہیں صلو علی الحبیب تو امیر اہل سنت نے درود پاک کے حوالے سے ہمیں اتنی الحمدللہ اتنا ہمیں سمجھایا بتایا اور ابھی تک بھی امیر اہل سنت کی باتیں سنے تو جہاں بھی بات آتی ہے امیر اہل سنت ترغیب دلاتے ہیں اپنے پڑھنے سننے والے کو 313 مرتبہ کی ترغیب دلاتے ہی رہتے ہیں اور آپ نے کئی کتابیں بھی اس موضوع پر باقاعدہ درود پاک کے حوالے سے لکھی ہیں رسالے ٹائپ کتابیں لکھی ہیں اور ترغیبات بھی امیر اہل سنت دلاتے ہی رہتے ہیں اللہ پاک ہمیں خوب درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے آپ نے حدیث مبارکہ بیان فرمائی نا تو اس میں بہت پیاری ایک بات میرے ذہن میں جب آپ بیان کر رہے تھے ذہن میں آ رہی تھی کہ جہاں یہ حدیث مبارکہ علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جہاں بہت سارے نیکیوں سے سمجھ نیک کام کرنے سے نیکیاں ملتی ہیں جیسے نماز پڑھیں گے نیکیاں ملیں گی روزہ رکھیں گے نیکیاں ملیں گی زکوٰۃ دیں گے بہت سارے ایسے کام ہیں جن سے نیکیاں ملتی ہیں لیکن بہت کم کام ایسے ہیں جن سے گناہ معاف ہوتے ہیں سبحان اللہ ان میں سے ایک درود پاک پڑھنا کیا تو درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے نیکیاں تو ملتی ہیں درجات بھی بلند ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے گناہ تو ہم ظاہر سی بات ہے ہم سے ہوتے ہی ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ گناہ ہو ہی جاتے ہیں تو یہ گناہ معاف ہونے کا بھی ہمارا سلسلہ ہو سکتا ہے تو میں اپنے سننے والوں کو عرض کروں گا کہ خوب درود پاک کی رمضان مبارک کے چند ایام رہ گئے اس میں خوب جتنا ہو سکے درود پاک کی کثرت کریں سبحان اللہ کیا بات ہے ہمارے مسکرانا سنت بھی ہے تو علامہ صاحب یہ بتائیں کہ امیر اہل سنت کی مسکراہٹ کیسی تھی اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں یہ تو میں نے جب گفتگو ابتدا ہوئی تھی اسی وقت عرض کیا کہ جب سمجھ لیں کہ امیر اہل سنت کا نام آتا تو مسکراہٹ آ جائے تو امیر اہل سنت کی مسکراہٹ ایسی ہے ایسی مسکراہٹ ہے ہمارے ساتھ کئی دفعہ یہ واقعات پیش آئے ہیں یہ محرم کی بات ہے 2023 میں جو محرم میں ہر سال موقع ملتا ہے کہ زیارت امیر اہل سنت میں اس کو یوں لوں کہ مسکراہٹ امیر اہل سنت دیکھنے کے لیے وہ عاشقان رسول حاضر ہوتے ہیں تو الحمدللہ ہمارا 63 کا مرکز کی طرف سے عدم ملا تھا کہ 63 قافلہ تو الحمدللہ نہ 62 ہوئے نہ 64 پورے 63 کا قافلہ لے کر ہم حاضر ہوتے ہیں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں تو یہ پہلے بھی کئی دفعہ واقعہ پیش آیا کہ امیر اہل سنت کو جب جا کے اسلام میں نیو جو فرسٹ ٹائم گیا بھی نہیں دیکھا کبھی یا مدنی چینل زیادہ نہیں دیکھا یا مدنی چینل پر کبھی کبھار امیر اہل سنت کی زیارت کرتا ہے تو جا کے جب امیر اہل سنت کو دیکھتے ہیں نا تو کہتے ہیں یار وہ جو مدنی چینل پر دیکھے تھے نا یہ تو بزرگ کوئی سبحان اللہ یعنی یہ مسکراہٹ اور امیر اہل سنت کی مسکراہٹ نے بڑے بڑے کام کیے یعنی کہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ امیر اہل سنت کی مسکراہٹ ہوتی ہے
اور دنیا میں پھنسا ہوا بندہ ہائے ہائے 12 ماہ کے لیے اللہ پاک کی راہ میں نیکی کی دعوت برائی سے منع کرنے کے سلسلے کے نکل جاتا ہے. یعنی مدنی قافلوں میں سفر 12 ماہ ایک مسکراہٹ, یعنی میرے سنو مسکراہٹ مدنی قافلے میں تو 12 ماہ پیش کر دیتے ہیں. سبحان 8 سال درس نظامی کے لیے الحمدللہ اسلام بھائی آگے بڑھتے ہیں اور 8 سالہ درس نظامی کے لیے ماشاءاللہ اپنے آپ کو آگے پیش کر دیتے ہیں ایک مسکراہٹ پر. ہائے ہائے میرے سبحان ساتھ پچھلے سال ایک واقعہ پیش آیا. یہ امیر اہل سنت سمجھ لے کہ الحمدللہ تربیت فرماتے ہیں کہ مسکرا کے خندہ پیشانی اچھے انداز سے ملنا ہے. تو ایک جگہ پر اعتکاف 1 ماہ کے اعتکاف کی ترغیب دلانے کا یا بیان کرنے کی سعادت ملی. تو ایک بزرگ الحمدللہ 1 ماہ کے اعتکاف کے لیے چلے گئے. جب وہ واپسی آئے نا تو کہنے لگے کہ میں دنیا میں پھنسا ہوں, میں نے جانور وغیرہ بھی رکھے ہوئے ہیں, تو انتہائی مشکل تھا کہ مجھے خود نہیں لگتا تھا کہ میں جو ہے وہ 1 ماہ کے لیے پورے مہینے کے لیے, آپ سمجھتے ہیں کہ جو سمجھ لے کھیتی باڑی کرتے ہیں یا اس طرح کا ہوتا ہے تو ان کے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے. تو میں 1 ماہ کے لیے سمجھ لے کہ وہ اعتکاف کے لیے جاؤں گا. لیکن وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ مبلغ جو مجھے آئے تھے سمجھ لے دعوت دینے, ان کی مسکراہٹ نے مجھے سبحان اللہ, یعنی مسکراہٹ بڑے بڑے کام کر دیتی ہے. اور امیر اہل سنت نے فرماتے کہ جب میں اسلام میں سے ملاقات فرماتا ہوں اتنا بکثرت مسکراتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے یہ جگہ درد کرنی شروع ہو جائے. اس طرح اتنا الحمدللہ امیر اہل سنت مسکراتے ہیں اور اتنی خندہ پیشانی کے ساتھ آپ ملتے ہیں. اس میں امیر اہل سنت کی مسکراہٹ کو میں مزید سمجھ لے کہ اختتام کی طرف اس گفتگو لاؤں تو امیر اہل سنت کی مسکراہٹ اور دعوت اسلامی کو الحمدللہ ظاہر سی بات امیر اہل سنت ہی تربیت فرما رہے ہیں دعوت اسلامی والوں کی الحمدللہ سعادت مندی ہماری. تو کچھ اتفاق اس طرح ہوا کہ ایک دوست ہے ہمارے, تو وہ کہتے ہیں یار آپ کے نا فلاں عالم دین سے میری ملاقات ہوئی تھی, سبحان اللہ, بڑے پرتپاک انداز سے ملتے ہیں اور بڑا مسکرا کے ملتے ہیں. میں پوچھا آپ کون سے وہ عالم دین تھے؟ فلاں. میں وہ دراصل سفیان بھائی وہ دعوت اسلامی کے ویسے سنی عالم تھے ماشاءاللہ, لیکن دعوت اسلامی سے میں نے یار آپ کو کیوں لگا کہ وہ دعوت اسلامی والے ہیں؟ آپ کو کیا کوئی وجہ؟ کہہ رہے یار دعوت اسلامی والوں کو خاصا بڑے پرتپاک انداز سے ملتے ہیں, بڑے مسکرا کے ملتے ہیں. یعنی یہ آپ لوگ ماشاءاللہ ملنے کا آپ کا اتنا انداز ہوتا ہے ماشاءاللہ. سنی علماء بھی ظاہر سی بات وہ مسکرا ملیں گے اچھے انداز سے, لیکن یہ خاص امیر اہل سنت کی لوگ جہاں یہ چیز دیکھتے ہیں وہاں لوگ امیر اہل سنت کی طرف مسکراہٹ خندہ پیشانی اور اچھے انداز سے ملنے کو منسوب کرتے ہیں. اللہ پاک امیر اہل سنت کی مسکراہٹ کا صدقہ ہمیں بھی جو ہے وہ مسکرانے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث مبارکہ بھی مسکرانا سنت بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث مبارکہ ہے کہ مسکرانا صدقہ بھی ہے. ہم کسی کو کچھ دے نہیں سکتے تو چلیں کسی کی طرف مسکرا ہی دیں, مسکرا دیں گے ہمارا کیا جائے گا, مت چلیں اس اگلے کے حوصلے پریشان ہو آزمائش میں ہو وہ خوش ہو جائے گا. کیا بات, مسکرائیں گے تو ثواب ہی ہوگا. کیا کہتے ہیں امیر اہل سنت کی مسکراہٹ پر ہماری جان بھی قربان ہو. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں آج کا یوم ولادت پر منایا جا رہا ہے, دنیا بھر کے اندر آپ کا یوم ولادت منایا جائے گا, تو امیر اہل سنت کا تعارف بیان کریں کہ آپ کہاں پیدا ہوئے, کب پیدا ہوئے, اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کریں. امیر اہل سنت 1369 سن ہجری بامطابق 1950 کو کراچی پاکستان کے مشہور بڑے شہر کراچی میں آپ کی ولادت ہوئی اور یہاں پر ہی آپ کا بچپن گزرا. اور آپ تقریباً آپ کے والد صاحب کا نام حاجی عبد الرحمان تھا اور آپ کے دادا کا نام عبد الرحیم تھا. اور آپ ابھی تقریباً 1.5 سال آپ کی عمر تھی کہ آپ کے والد صاحب حج کے لیے گئے اور وہیں آپ انتقال کر گئے. ادھر حدیث مبارکہ میرے ذہن محبوب میں بیان کرتا ہوں کہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو حج کے لیے گیا یا عمرے کے لیے گیا, یہ دونوں چیزیں علیحدہ علیحدہ بیان ہوئی ہیں. حج کے لیے گیا اور انتقال کر گیا, اس دنیا سے چلا گیا, تو قیامت تک کے لیے اس کے لیے ثواب لکھا جاتا رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی امیر اہل سنت 1.5 سال کے تھے کہ والد صاحب انتقال کر گئے. پھر اس سے آگے آپ کے بڑے بھائی تھے عبد الغنی, تو وہ بھی آپ نے ابھی سمجھ لے کہ جوانی میں قدم رکھا ہی تھا کہ آپ کے بڑے بھائی بھی جو ظاہر سی بات ہے بڑے بھائی پھر والد صاحب کی جگہ تھی تو وہ بھی انتقال کر گئے. اسی سمجھ لے کہ 1 سال کے اندر پھر اس اگلے سال میں آپ کی والدہ بھی انتقال کر گئی. اور یہ امیر اہل سنت کا تعارف یہ ہے کہ امیر اہل سنت کو لگن تھی نیکی کی دعوت کی, برائی سے منع کرنے کی. ابھی تک آپ سوچیں کہ اس سمجھ لے کہ 1.5 سال کے ہیں اور والد صاحب انتقال کر گئے اور تھوڑی عمر بڑی ہوئی ہے تو بڑے بھائی انتقال کر گئے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ
سمجھ لیں والدہ بھی انتقال کر گئی، لیکن نیکی کی دعوت استقامت اللہ پاک نے ایسا نوازا ہوا تھا، ایسا نوازا ہوا تھا۔ نگران شورا حاجی عمران صاحب عالیہ سے بار بار پوچھا جاتا ہے کہ کون سی ایسی چیزیں تھیں امیر اہل سنت میں، کون سی ایسے جن کی وجہ سے اللہ پاک نے انہیں اتنا مرتبہ ملا، یہ اتنا انہوں نے دین کا کام کر گئے۔ ظاہر سی بات ہے یہ چھوٹے سے گھرانے سے اٹھے اور پھر اتنا ماشاءاللہ دین متین کا کام کیا کہ پوری دنیا میں الحمدللہ کونے کونے میں ان کا کام الحمدللہ پہنچا۔ تو ان سے جب حاجی عمران صاحب سے ظاہر سی بات ہے یہ ہی امیر اہل سنت کے زیادہ تر قریب رہتے ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو یہ میں نے دیکھا کہ بارہا یہ چیز کو بیان کرتے ہیں کہ امیر اہل سنت کی استقامت، امیر اہل سنت کی استقامت، ظاہر سی بات ہے یہ امیر اہل سنت اتنی استقامت کے ساتھ چلے ہیں۔ یہ مجھے بات یاد آئی تھی، میں نے وہ استقامت کی بات پہلے کرنا، آپ فرماتے کہ مجھے یاد نہیں کہ کبھی ایسا ہوا ہو کہ میں نے جماعت جو ہے نا وہ چھوٹی ہو، یعنی مجھ پر جماعت سے نماز پڑھنا ضروری ہو تو میری جماعت چھوٹ گئی ہو۔ امیر اہل سنت کی جب والدہ کا انتقال ہوا تو آپ ظاہر سی بات ہے آپ کے والد صاحب بھی پہلے انتقال کر چکے تھے، بڑے بھائی بھی، اور آپ ہی گھر میں تھے، تو آپ اس وقت امامت فرمایا کرتے تھے، امامت کرتے تھے۔ تو امیر اہل سنت نے جا کے با جماعت نمازیں پڑھی ہی نہیں بلکہ جا کے پڑھائیں۔ آپ فرماتے ہیں غم کی وجہ سے میرے آنسو نکلتے تھے لیکن میری جماعت نہیں چھوٹی۔ کاش امیر اہل سنت کی ان با جماعت نماز پڑھنے کا صدقہ ہمیں بھی اللہ پاک پکا سچا نمازی بنا، عاشق نماز بنا دے۔ اور آپ کے والد صاحب ماشاءاللہ ان کے بارے میں امیر اہل سنت خود فرماتے ہیں کہ میں جب کولمبو میں گیا، تو یہ بچپن کی ہی امیر اہل سنت کی جوانی کی یہ بات ہے، کولمبو میں جب میں گیا تو میرے خالو نے مجھے خود بتایا کہ جب امیر اہل سنت اپنے والد صاحب کے بارے میں بتایا، جب وہ قصیدہ غوثیہ پڑھتے تھے تو آپ کی چارپائی بلند ہو جائے، یعنی آپ کے والد صاحب ماشاءاللہ بڑے نیک متقی پرہیزگار تھے، اور حدیث مبارکہ امیر اہل سنت بارہا بتاتے ہیں کہ امیر بات بات پہ حدیث مبارکہ انہیں یاد تھی اور سنایا کرتے تھے۔ اللہ پاک ان نیکوں کا صدقہ ہمیں بھی نیک بنائے، اور جیسے کہ امیر اہل سنت کی نمازوں کی استقامت، اللہ پاک ہمیں بھی ایسی استقامت عطا فرمائے۔ آمین 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 آمین۔ ماشاءاللہ امیر اہل سنت کا تعارف سنتے سنتے مجھے ایک منقبت یاد آ گئی ہے۔ ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد، چھوڑیں گے تیرا در مرشد، ہم پہ رکھنا سدا نظر مرشد۔ سونے پیر کراچی والے تیرے بے سانو کوئی نہ سنبھالے، ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد، رکھنا سدا نظر مرشد۔ تیرے اس باغ کی بہاروں کو، تیرے اس باغ کی بہاروں کو نہ کسی کی لگے نظر مرشد، نہ کسی کی لگے نظر مرشد، رکھنا سدا نظر مرشد۔ سبحان اللہ۔ احمد صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ امیر اہل سنت کی مدینے سے محبت کیسی تھی؟ امیر اہل سنت کی مدینے سے محبت تو سمجھ لے کہ وہ اتنی وسیع ہے کہ وہ الفاظ میں قید نہیں کیا جا سکتا، اتنی وسیع ہے۔ امیر اہل سنت نے الحمدللہ دینی کام آگے بڑھایا، دعوت اسلامی 1981 میں الحمدللہ اس کو قیام میں آئی، اور مزید آگے ماشاءاللہ اس کا کام چلنا شروع ہوا، دینی کام۔ تو اسی میں مدرسۃ المدینہ شروع کیا، مدرسہ شروع کیا تو اس کا نام مدرسۃ المدینہ رکھا، سبحان اللہ۔ الحمدللہ۔ جامعہ بنایا تو جامعۃ المدینہ، اچھا چینل بنایا تو اس کا نام مدنی چینل، سبحان اللہ۔ یعنی امیر اہل سنت کی مدینے سے محبت ہم نے خود دیکھا کہ جب تذکرہ مدینے کا تذکرہ ہوتا ہے تو امیر اہل سنت کی ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے
یعنی ایک دیکھنے والا ماحول ہوتا ہے. اور امیر اہل سنت کے ساتھ جنہوں نے حج کیے، عمرے کے لیے گئے، تو وہ جب بتاتے ہیں کہ امیر اہل سنت کا کس طرح کا انداز تھا، حاضری دینے کا انداز، وہاں حاضر ہونے کا، پھر ادب، مدینہ شریف کا ادب. حاضریاں تو ظاہر سی بات پہلے بھی چل رہی تھی، لیکن امیر اہل سنت نے آ کے بچے بچے کی زبان سے مدینہ مدینہ کے سبحان اللہ. آج ہمیں کو دیکھتا ہے نا، بچے کو دیکھتا ہے مدرسہ دعوت اسلامی کے مدرسے میں پڑھنے والے کو وہ دیکھتا ہے تو ہوتا ہے مدینہ، ایسا مدینہ مدینہ کر دیا امیر اہل سنت نے. تو یہ امیر اہل سنت کی والہانہ مدینے سے محبت تھی، جس کا الحمدللہ امیر اہل سنت نے سمجھ لے کہ وہ مدینہ مدینہ الحمدللہ کر دیا اللہ پاک کی رحمت سے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. علامہ صاحب یہ بتائیں کہ امیر اہل سنت کی دنیاوی مال سے دوری، اس کے حوالے سے کچھ وضاحت فرمائیں. دنیاوی مال سے تو امیر اہل سنت کی اس طرح کی دوری ہے کہ میں بات آپ کو سناتا ہوں، اس پہ آپ اندازہ لگائیں کہ امیر اہل سنت نوٹ ہوتا ہے نا، نوٹ اسے دائیں طرف نہیں رکھتے، سبحان اللہ. یعنی دائیں طرف رکھتے ہیں، بائیں طرف نہیں رکھتے ہیں، دل کی طرف نہیں رکھتے کہ دل میں سمجھ لے مال کی محبت نہ، یعنی اتنا وہ ہے. اور امیر سنت خود فرماتے ہیں کہ مجھے چیک لکھنا نہیں آتا. سبحان اللہ. اتنی سادگی، اتنی سمجھ لے کہ وہ یہ یقین جانیے، یہ ہم بزرگان دین کی کتابیں پڑھتے تھے، اسلاف کی کتابیں پڑھتے تھے، یہ چیزیں ان میں ملتی تھی. آج کے دور میں یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن امیر اہل سنت اللہ پاک کی ایک ایسی ہمیں سمجھ لیں نعمت ہے اللہ پاک کی کہ ہمیں یہ چیزیں دیکھنے کو مل، جو ہم کتابوں میں پڑھتے تھے وہ چیزیں مل رہی ہیں. واقعی مال سے دوری ہونا آج کے دور میں دیکھیں تو ہر کوئی، بے شک وہ دینی ماحول سے وہ بستا ہے یا دور ہے، وہ ہر کوئی مال کی محبت میں، خاص طور پر دنیاوی طور پر دیکھیں تو مال کی محبت ایسے وہ رچ بس گئی ہے نا. وہ پورا دن کام کرنے کے بعد بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ظاہر سی بات ہم کام کی فیلڈ سے وہ بستا ہے، تو پورا دن کام کرنے کے بعد بھی وہ سمجھ لے کہ ہوتا ہے کہ وہ رات کو بھی اگر کوئی آ گیا تو کر لیں کچھ نہ کچھ، ٹھیک ہے. نہیں ہم کئی ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جنہوں نے ایک دن میں 2-3 کام رکھے ہوئے دنیاوی طور پر. اور امیر اہل سنت کی شخصیت ہے نا، اسلام یاد آتا ہے کیسا الحمدللہ مال سے محبت بچنے کا ہے. اور امیر اہل سنت سمجھ لے کہ وہ بتاتے ہیں کہ اپنا گھر نہیں ہے، اپنے ذان مدینہ کے ساتھ ہی ہے، اس میں ہی ماشاءاللہ رہتے. تو یہ مال سے دوری ہے، یعنی کہ محبت نہیں ہے مال کی. اللہ پاک ہمیں بھی دنیاوی مال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکیوں کی خریص اللہ پاک ہمیں بنائے. آمین. مذاکرے میں ایک بار امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ مجھ پہ زکوٰۃ حساب ایسا ہے نہیں کہ میں زکوٰۃ ادا کر سکوں، کہ آپ مال سے اتنی محبت ہی نہیں کرتے کہ اتنا مال ہو جائے کہ جب آپ لاکھوں میں ہے، کروڑوں میں ہے تو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے. آپ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر زکوٰۃ واجب ہی نہیں، مال اتنا نہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. امیر اہل سنت نے دیکھیں ہزاروں لاکھوں کتابیں لکھی ہیں. دیکھیں امیر اہل سنت کے انٹرنیٹ پہ بیانات موجود ہیں، اگر چاہیں تو ان سے لاکھوں لاکھ پیسہ کمایا جا سکتا ہے. لیکن امیر اہل سنت قربان جائیں، آپ وصیت لکھتے ہیں، آپ اپنی جو ہے اس میں فرماتے ہیں کہ میری جو کتابیں ہیں یا جو میں کر کے جا رہا ہوں دعوت اسلامی کے لیے، اس میں سے کل کو میری اولاد بھی جو ہے وہ اس سے کچھ بھی نہیں لے سکتی. کتابیں لکھی ہیں تو فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی خاطر جو ہے وہ سب کچھ قربان کر دیا امیر اہل سنت نے. اور امیر اہل سنت کی سادگی کا اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ مدنی چینل پہ ہوتے ہیں، اس کے باوجود آپ اپنے جو لباس پہنا ہوتا ہے آپ غور کریں گے تو اس میں بھی دیکھیں سلوٹیں ہوتی ہیں، استری نہیں ہوتا. تو یہ امیر اہل سنت کی بڑی سادگی ہے، مال سے دوری ہے. اور مال سے دوری ہے تو یہی وجہ کہ آج الحمدللہ ساری دنیا جو ہے آپ کو کیا بات ہے، کیا بات ہے. مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو، دن ہو یا رات ہو، نور کی برسات ہو. اچھا سنا لو بھائی، امیر اہل سنت کی منقبت سنائیں یا ناصری کوئی بھی پیش کریں جو آپ کو مناسب لگے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خدا میرے مرشد کو آباد رکھ، اے خدا میرے مرشد کو آباد رکھ. ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ. اے خدا میرے مرشد کو آباد رکھ، اے خدا میرے مرشد کو آباد رکھ. ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا، ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا، ہر
قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا، حاسدوں سے بچا ان کو آباد رکھ، حاسدوں سے بچا ان کو آباد رکھ، اے خدا میرے مرشد کو آباد رکھ، ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے، ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے، ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے، کر دے ان پہ فدا ہم کو آباد رکھ، کر پہ ان پہ فدا ان کو آباد رکھ، یا خدا میرے مرشد کو آباد رکھ، سگ اتار پہ سر پہ قائم رہے، سگ اتار پہ سر پہ قائم رہے، سایہ اتار کا ان کو آباد رکھ، سایہ اتار کا ان کو آباد رکھ، یا خدا میرے مرشد کو آباد رکھ، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ، اے خدا میرے مرشد کو آباد رکھ۔ اللہم آمین، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ علامہ صاحب یہ بتائیں کہ امیر اہل سنت کی بیعت کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ امیر اہل سنت بیعت کے حوالے سے بتاتے ہیں، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ناظرین نے بھی، کہ امیر اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کا یعنی کہ سیدی اعلیٰ حضرت سے محبت کا انداز ہی نرالا ہے، یعنی آپ والہانہ ایک محبت ہے آپ کو، یعنی ہم لوگ بھی الحمدللہ یہ ہمیں سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا پتہ چلا تو امیر اہل سنت سے ہی چلا۔ الحمدللہ ہمارا عقیدے مضبوط ہوئے اور ہمیں کئی مسائل اور معاملات کا الحمدللہ پتہ چلا، تو یہ امیر اہل سنت کے توسط سے۔ لیکن امیر اہل سنت کی ایک محبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان سے نرالی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری سیدی اعلیٰ حضرت ایک محبت تھی، اور یہی تھا کہ آپ سے، آپ کے کسی جو خلافت جن سے آپ کو سیدی اعلیٰ حضرت سے ملی، ان کو ہی میں جو ہے نا وہ بیعت ہوں گا۔ تو آپ ضیاء الدین مدنی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جو مدینہ شریف میں، وہ بھی الحمدللہ مدینہ شریف میں ہوتے تھے، تو ان سے الحمدللہ آپ بیعت ہوئے۔ یہ خلیفہ تھے سیدی اعلیٰ حضرت کی۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ آئیے ہم اپنے پروگرام میں آخری سوال پیش کرتے ہیں۔ ہم صاحب یہ بتائیں، امیر اہل سنت کی خلافت و اجازت کے بارے میں کن کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ آپ کو بیعت کر سکتے ہیں، اس کے حوالے سے کوئی ارشاد فرمائیں۔ امیر اہل سنت جو ہے وہ دینی تعلیم کے لیے مفتی وقار الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں، یہ بڑے پائے کے مفتی تھے ماشاءاللہ، تو ان کی بارگاہ میں تقریباً 22 سال حاضر ہوتے رہے اور دین کی تعلیم الحمدللہ حاصل کرتے رہے، اور احادیث اور بہت سارے الحمدللہ دینی علوم سیکھتے رہے، اور ان سے ہی آپ کو اولاً خلافت الحمدللہ انہوں نے دی اور بیعت کرنے کی اجازت دی۔ پھر اسی طرح آگے مزید چلتے چلتے شریف الحق امجدی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی طرف سے جو مشہور 4 سلسلے، چاروں میں آپ کو اجازت ہے۔ آپ قادری سلسلے میں ویسے بیعت فرماتے ہیں، لیکن آپ کو اجازت چاروں سلسلوں میں ہے۔ اور پھر بعد میں بہت سارے مشائخ نے الحمدللہ آپ کو اجازت دی، اور آپ نے الحمدللہ سمجھ لے کہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں امیر اہل سنت کا سمجھ لے ہاتھوں میں ہاتھ ہے ہمارا، اور جس طرح کی الحمدللہ امیر اہل سنت نے خدمت کی ہے، مدارس، جامعات اور مدنی چینل، یہ الحمدللہ ہر کوئی مانتا ہے کہ واقعی امیر اہل سنت نے یعنی دینی معاملات میں الحمدللہ کمال۔ اب تو الحمدللہ کہیں دعوت اسلامی، ان کی بنائی ہوئی تحریک دعوت اسلامی اب دنیاوی کئی معاملات میں، جیسے کہ اسکول سسٹم اوپن ہو رہے ہیں، دیگر ماشاءاللہ بڑھ چڑھ کر سمجھ لیں FGRF کا الحمدللہ دینی کام مختلف جہاں جہاں امت کو سمجھ لیں آزمائش میں دیکھتے ہیں وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور دینی کام دنیاوی مدد امداد کا سلسلہ الحمدللہ FGRF کر دیا۔ اللہ پاک ہمیں امیر اہل سنت پر رحمت کی نظر فرمائے، ان کی خیر و فیت فرمائے، اور ان کا ہمارے ساتھ وابستی، ہماری ان کے ساتھ وابستی رہے گی تو ہمارا ہی اس میں الحمدللہ فائدہ۔ منقط پنجابی میں انشاءاللہ پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیونکہ پنجابی بھی سن رہے ہیں ماشاءاللہ، کیا بات، اردو اسپیکنگ بھی سنتے ہیں، چلے پنجابیوں کی دلجوئی ہو جائے گی، بے شک بے شک، سارے مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ یہ بڑی ہی پیاری مرتبہ ہے، اور جب ہم دعوت اسلامی میں آئے تو تب سے یہ سن رہے ہیں۔
میرے پیر دی ہر دم خیر ہوے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوے، ایتھوں لکھا کروڑا، ایتھوں لکھا کروڑا، ایتھوں لکھا کروڑا نو فیض ہوے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوے، جیڑا رستہ نبیاں ولیاں دا، جیڑا رستہ نبیاں ولیاں دا، جیڑا رستہ نبیاں ولیاں دا، وہی رستہ میرے مرشد دا، ایسے رستے تے میرا بھی پیر ہوے، ایسے رستے تے میرا بھی پیر ہوے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوے، ساڈی نسبت کنی پیاری ہے، ساڈی نسبت کنی پیاری ہے، اتاری ہے بڑی پیاری ہے، اتاری ہے بڑی پیاری ہے، ربا سارے اتاریاں دی خیر ہوے، ربا سارے اتاریاں دی خیر ہوے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوے، میرے پیر دی خیر ہوے، میرے پیر دی دم خیر ہوے، اے تن میرا جکر چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھنا رجا لو دے منڈ لکھ لکھ چشمہ میں ایک کھولا ایک کجا اتنا ڈٹھیا مینو صبر نہ آوے کہ میں ہور کدے ول وجاں، مرشد دا دیدار بے باہو، 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 مینو لکھ کروڑا حجاں خیر ہوگے مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو، دن ہو یا رات ہو نور کی برسات ہو۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے، آج ہم نے امیر اہل سنت کا تذکرہ سنا۔ میں اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو یہ کہتا ہوا چلوں کہ آپ کسی دوسرے پیر صاحب کی اگر آپ مرید ہیں تو آپ امیر اہل سنت کے طالب ہو جائیں تاکہ آپ کو ادھر سے بھی فیضان ملتا رہے۔ تو میں دونوں شخصیت کا بے حد مشہور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکال کر ہمیں عزت بخشی۔ رب تعالیٰ آپ کا یہاں پر آنا، مل بیٹھنا اور پڑھنا سنانا اپنی پاک اور بند بارکہ کے اندر قبول و منظور فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے۔ ارے رمضان بہارے رمضان